ڈاکٹر صاحب آج ہم نے غرور اور تکبر کے حوالے سے خاص طور پر بات کرنی، جیسے پچھلے دنوں ہم نے صبر اور شکر کے اوپر بات کی ہے، تو یہی اس کا ایک کہہ لیں کہ تسلسل ہے جس میں ہم نے غرور اور تکبر کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک کیا احکامات دیتا ہے ہمیں غرور اور تکبر کے حوالے سے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً یہ بھی وہ جو انسانی رویے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم رویہ جو مستقل بعض اوقات عادت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ عادت اتنی زیادہ پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے مزاج اور فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور تکبر کے معاملے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ خود قرآن حکیم کے اندر پروردگار عالم نے تکبر کرنے والوں کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور کئی مقامات پر پروردگار عالم نے ہمیں یہ بتایا کہ تکبر، کبر، بڑائی، عظمت یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کو سجتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ اپنی ظاہری اوصاف و کمال میں جتنا بھی کامل ہو جائے، وہ خود اپنے بارے میں بڑی کاملیت کا تصور قائم کر لے، یا لوگ اس کو بڑا کامل اور بڑا منجا ہوا اور بے مثل اور بے مثال اور طاقتور سمجھنا شروع کر دیں، حقیقت میں اسے اپنے آغاز کی طرف سوچنا چاہیے کہ اس کا آغاز کس طرح کے ایک ناپاک پانی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا، جیسے خود قرآن حکیم میں اللہ نے یعنی ہمیں ہمارے اصل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اور پھر قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں مختصر سے عرصے کے لیے آنے والا انسان جب یہاں سے اس نے واپس پلٹنا ہے تو پھر اس کی حیثیت کیسی ہو جانی ہے کہ یہ اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی جو ہے اس کو بھی نہیں اڑا سکے گا، اس کیفیت سے اس کو گزرنا ہے۔ اتنی لاچاری اور اتنی بے بسی کی جو ہے ایک نہ ختم ہونے والا ایک فیز ہے جو برزخ کے اندر اس کے ساتھ ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو سچی معنوں میں اپنی اصل اور اپنے انجام دونوں سے باخبر ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ میری اصل کیا ہے، میری بنیاد کیا ہے، کہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوا تھا، اور جسے یہ پتہ ہے کہ میرا انجام کیا ہونا ہے، میں نے اس کے بعد کی زندگی میں چند دنوں چند گھنٹوں بعد جب میں نے زیر زمین پہنچنا ہے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے زمین نے۔ کوئی اگر حقیقی معنوں میں ان دونوں سچائیوں سے واقف ہے اور ان پر یقین رکھتا ہے تو وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس میں تو بہت اعلانیہ انداز میں تکبر کی نفی ہے، اور اسے انتہائی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل کے طور پر قرار دیا گیا۔ اچھا، ناپسندیدہ اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن اس سے پروردگار عالم اپنے مقابل آنے جیسا ٹھہراتا ہے کہ جب کوئی بندہ بندوں میں بے شک بندگی کی صفات کی بنیاد پر جو انسانوں کی آپس میں کوالٹیز ہیں ان میں سے کسی بنیاد پر، یعنی کسی علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، جاہ و حشمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وسائل میں جو ہے عام لوگوں سے بہتر ہونے پر جب کبر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ انسانوں سے تکبر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ میرے مقابل اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، یعنی گویا میرے مقابلے پر اتر آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جس کے دل میں اتنا سا بھی تکبر پایا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے سارے نیک اور صالح اعمال کے باوجود جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اور پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ جنت کی خوشبو 400 میل سے آنا شروع ہو جائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے وہ جو 400 میل کا جو ایک دائرہ ہے اس تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ ہمیشہ سے ہی انتہائی ناپسندیدہ۔ آپ تصور کریں کہ جناب آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی نفی کا نام جو ہے نا وہ تکبر ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ پوری مخلوقات کی تاریخ میں سب سے پہلے کبر کس نے کیا؟ جناب آدم علیہ السلام کی موجودگی میں جب سرکار اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ اور ساری مخلوقات کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک تکبر کرنے شروع ہو گیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ کبر کا شکار ہو گیا، اور وہ کیا کہنے لگ پڑا، یہ جو ایک دوسرے پر بڑائی ثابت کرنے کا ایک عمل ہے نا، اس کا اس نے پہلی دفعہ یعنی مخلوقات کی تاریخ میں اظہار کیا، اور اس نے کہا پروردگار عالم میں اس لیے اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، میرا ذہن میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا سجدہ کرنے کو، کہ یہ جو ہے نا مجھ سے کم تر چیز سے بنایا گیا، یہ مٹی سے آدم بنایا گیا اور میں آگ یعنی سے زیادہ بہتر چیز کے ساتھ بنایا گیا ہوں، تو ایک بہتر تخلیق جو ہے وہ کم تر تخلیق کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ اب پروردگار عالم نے وہاں سے ساری مخلوقات کے لیے ایک مستقل اصول مرتب کر دیا
کہ مخلوق نے طے نہیں کرنا کہ کون برتر ہے اور کون کمتر ہے، پروردگار عالم نے طے کرنا ہے کہ کون کمتر ہے اور کون برتر ہے، کون کم عزت والا ہے اور کون زیادہ عزت والا ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت انسانوں کی جو ہے ذرائع بے شمار بیان کرتا ہے کہ مخلوق میں کچھ لوگ علم کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر عزت پا جاتے ہیں، انسانوں کی نظر میں اپنے علم کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، بالکل، کچھ لوگ ہیں اپنے مال کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، کچھ اپنے اوصاف کمالات کی وجہ سے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے، نامور وہی ہے، صاحب تعظیم وہی ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے، جو زیادہ پرہیزگاری کرتا ہے، جو زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔